بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہے ایک پاکستانی کی جس نے اسرائیل کے اندر گھس کر جاسوسی کی اور اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی خاطر یہ فریضہ سر انجام دیا۔ یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی نہیں ہے، نہ یہ کوئی افسانہ ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی داستان ہے۔ ہم آپ کو اس داستان میں بتائیں گے کہ کیسے اس پاکستانی نے جاسوسی کی اور کس مقصد کے لیے کی اور اس کا نام کیا تھا۔ اس جاسوس کا نام تھا قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب سے بہت سے لوگ واقف ہیں اور نوجوان نسل میں سے اکثر ناواقف ہیں۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کی بیوروکریسی میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ فلسطین مہاجرین کے بچوں کے لیے یونیسکو نے اپنے خرچ پر یروشلم، دریائے اردن کے مغربی کنارے، ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی میں بہت سے اسکول کھولے تھے۔ ان اسکولوں میں تربیت یافتہ مسلمان استاذہ بھی یونیسکو کی منظوری سے تعینات ہوتے تھے، اور ان میں جو تدریسی اور درسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ بھی یونیسکو کی جانب سے منظور شدہ سلیبس ہوتا تھا۔ جب یروشلم سمیت ان علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو رفتہ رفتہ یہ خبریں آنے لگیں کہ اسرائیلی حکومت نے ان اسکولوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ یونیسکو کے متعین کردہ مسلمان استاذہ کو زبردستی گھر پر بٹھا دیا گیا ہے اور ان کو تنخواہیں تو باقاعدہ ملتی ہیں۔ ان مسلمان استاذہ کی جگہ ہر مسلمان میں اب کٹر یہودی سٹاف فلسطینی بچوں کو پڑھانے پر مامور ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہر سکول سے یونیسکو کی منظور شدہ کتابیں ہٹا دی گئیں اور اسرائیل نے اپنا سلیبس وہاں پڑھانا شروع کر دیا، جس میں اسلام، سیرت مبارکہ اور عرب تاریخ و ثقافت کے خلاف انتہائی گمراہ کن سلیبس موجود تھا۔ جب یہ معلومات یونائٹڈ نیشن میں عرب لیگ کو پہنچی تو انہوں نے اس کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت کی۔ اقوام متحدہ نے اس کے خلاف دستاویزی ثبوت مانگ لیے اور انہی ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پاکستانی جاسوس قدرت اللہ شہاب اسرائیل میں گئے اور وہاں انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اپنی کتاب شہاب نامہ میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ کئی ہفتوں کی چھان بین اور بحث و مباحثے کے بعد انجام کار قرۂ فعال میرے نام نکلا۔ میں نے بھی اسے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا۔ یہ بات نہیں کہ میں جیمز بانڈ کی طرح کسی خطرناک اور سنسنی خیز مہم میں کود کر جان کی بازی لگانے کا شوقین تھا، بلکہ وجہ صرف یہ تھی کہ ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد اس زمانے میں میرے پاس کچھ فالتو وقت تھا۔ اس کے علاوہ میرے دل میں ایک لگن یہ بھی تھی کہ شاید اس بہانے میرے ہزاروں فلسطینی بچوں کی کوئی خدمت ہو سکے جو اسرائیل کے قبضہ اختیار میں آ کر ایسی کتابیں پڑھنے پر مجبور ہیں جن میں دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر انتہائی رقیق، بے بنیاد، غلیظ اور گمراہ کن حملے کیے گئے ہیں۔ چنانچہ میرا رابطہ خفیہ تنظیم سے کروا دیا گیا۔ چند ہفتے مجھے پیرس، قاہرہ اور بیروت میں زیر تربیت رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک جیلی ایرانی پاسپورٹ پر مجھے 10 روز کے لیے اسرائیل بھیجنے کا پروگرام طے ہو گیا۔ اس زمانے میں سابق شاہ ایران کی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ ٹریننگ کے دوران میری سب سے بڑی کمزوری یہ پائی گئی کہ میں اپنا اصلی نام بھلا کر اپنا فرضی نام جو ایرانی نام تھا بار بار چونک جاتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ انسان اپنی ذات کے گنبد میں اتنا اسیر ہوتا ہے کہ اپنے نام کی زنجیر تک سے چھٹکارا پانا کتنا محال ہے۔ میری اس کمزوری یا معذوری کو بھانپ کر میرے مددگاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل میں قیام کے دوران میں سونے سے قطعاً پرہیز کروں۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ نیند کے دوران یا نیند سے اچانک چونک کر میرے ذہن میں اپنے اصلی اور فرضی نام گڈمڈ ہو جائیں گے، جس سے نقصان کا خدشہ ہے۔ اس لیے خود احتیاطی اور عقل سلیم کا یہی تقاضا ہے کہ میں وہاں پر اپنا تمام تر وقت عالم بیداری میں گزاروں، یعنی کہ سونا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ نیند سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے خوبصورت سی ڈبیا پل باکس میں کچھ گولیاں دیں۔ پہلے روز 1 گولی، دوسرے روز دوسری گولی، تیسرے روز 3 گولیاں، اس طرح ہر روز 1 گولی بڑھانے سے رات بھر نیند نہ آنے کا قوی امکان تھا۔ ان گولیوں کے علاوہ اس ڈبی میں سرخ رنگ کا ایک کیپسول بھی تھا۔ یہ کیپسول دراصل موت کی پڑیا تھی۔ اسے نگلتے ہی انسان آنن فانن ابدی نیند سو جاتا تھا۔ مجھے حکم تھا کہ اسرائیل میں اگر کسی وقت میرا راز فاش ہو یا فاش ہوتا محسوس ہو تو اس کیپسول کو فوراً کھا جاؤں اور جان آفرین کے سپرد کر دوں، کیونکہ اسرائیل کے ہاتھوں آ کر زندگی درگوگ ہونا انتہائی ذلت
اور اذیت کی زندگی کو دعوت دینا تھا، اس لیے زندہ گرفتار ہونے سے شہادت ہی بہتر تھی۔ ایک روز میں نے تربیت دینے والے ایک ماہر سے پوچھا کہ اسرائیل سے میرے صحیح سلامت آنے کا کتنے فیصد امکان ہے۔ اس نے کہا ایسی مہمات میں عموماً 50% کامیابی اور 50% ناکامی ہونے کا تناسب ہوتا ہے، لیکن اس تناسب کا تمہارے کیس پر اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے اصلی نام سے مختلف رسالوں اور اخباروں میں تمہاری تصویریں شائع ہو چکی ہیں، اس لیے دوسروں کی نسبت تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ چند آزمائشی مشقوں میں پورا اترنے کے بعد میں نے عفت اور ثاقب کے نام ایک مختصر سا وصیت نامہ لکھ دیا۔ یاد رہے کہ عفت قدرت اللہ شہاب صاحب کی زوجہ کا نام اور ثاقب ان کے بیٹے کا نام تھا۔ یہ وصیت نامہ لکھ کر پھر ایک روز پیرس کے اورلی ہوائی اڈے پر تل ابیب جانے کے لیے اسرائیلی کمپنی EIAI کے جہاز پر سوار ہو گیا۔ جہاز میں بیٹھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں واقعی سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل پر بزدلی، افسردگی اور مردنی کی برف جم گئی۔ خوف و ہراس نے پھر ایک دفعہ مجھے اپنی گرفت میں دبوچ لیا۔ جب جہاز کا دروازہ بند ہوا تو میری حالت اس لاش کی طرح ہو گئی جس کے اوپر پتھر کی سلیں اور منو مٹی ڈالنے کے بعد سب اکیلے چھوڑ کر قبرستان سے واپس چلے گئے ہوں۔ زمین پر تا حد نگاہ پھیلے ہوئے مکانوں کے مکینوں پر مجھے رشک آنے لگا، جو ہر خوف اور خطرے سے بے نیاز اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزار رہے ہیں۔ مجھے بے اختیار اپنی بیوی، اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنی بہن اور اپنے سارے عزیز و اقارب اور دوست یاد آنے لگے، جو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ایک ایک کر کے ماضی کے کسی بے اتھاہ سرنگ میں غائب ہوتے جا رہے تھے۔ اگر یہ جہاز اسرائیلی ہوائی کمپنی کا نہ ہوتا تو شاید میں اپنی نشست پر کھڑا ہو کر زور زور سے چیخیں مارنے لگتا۔ خیر ہوائی جہاز تھوڑی دیر کے لیے روم کے ہوائی اڈے پر اترا۔ ٹرانزٹ لاؤنج کی قد آدم کھڑکیوں سے میں نے باہر جھانکا تو دور تک ملک اور کمپنیوں کی طرح طرح کے ہوائی جہاز قطار در قطار کھڑے نظر آئے۔ ان میں ایک جگہ PIA کا DC-10 بھی دکھائی دیا۔ PIA کے ہوائی جہاز کی جھلک میرے اضطراب پر تسلی اور سکون کی شبنم بن کر ٹپکی۔ اس سکون بخش منظر نے میرے خوف زدہ وجود میں تحلیل نفسی کی ایسی اگربتی سلگا دی کہ من، خجالت، ندامت، تشکر اور خود اعتمادی کے ملے جلے احساس سے میرا دل بھر آیا۔ ایک قریبی ٹائلٹ میں گھس کر میں نے اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ پہلے خوب رویا۔ جب دل کی بھڑاس اچھی طرح نکل گئی تو میں نے اپنے پاؤں کا جوتا کھولا اور اسے ہاتھ میں لے کر 7-8 بار اپنے سر پر زور زور سے مارا۔ غالباً اس جھاڑ پھونک سے خوف و ہراس اور کمزوری اور بزدلی کے بھوت کا سایہ میرے سر سے اتر گیا۔ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر کسٹم والوں سے فارغ ہو کر جب میں نے اپنا سامان لیے باہر نکلا تو اسرائیل کی ٹورسٹ کارپوریشن کے خوش لباس اور نوجوان نمائندے نے لپک کر مجھے خوش آمدید کہا۔ گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے دبی زبان سے وہ شناختی الفاظ بھی ادا کیے، یعنی کوڈز، جن کے متعلق مجھے پیرس میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جواباً میں نے بھی اپنے مقرر کردہ کوڈ دہرائے۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے اگلے 10 روز کے لیے میرا مکمل چارج سنبھال لیا۔ مصطفیٰ اس نوجوان کا کوڈ نیم تھا۔ 26-27 برس کا یہ پڑھا لکھا فلسطینی نوجوان کئی سال سے جان کی بازی لگا کر اسرائیل میں آزادی وطن کی خاطر طرح طرح کے خفیہ فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی جو بجلی کی طرح کونتی تھی۔ اس کی رگ رگ میں جہاد کا جوش اور جنون سیماب کی مانند بے چینی سے گردش کر رہا تھا۔ دن رات وہ سائے کی طرح میرے ساتھ لگا رہتا اور قدم قدم پر انتہائی شفقت سے اور احترام سے میری رہنمائی اور خدمت کرتا۔ وہ ہمیشہ مجھے اخی اور سیدی کے القابات سے پکارتا۔ اسی کے زیر اہتمام میں یونیسکو کے قائم کردہ بہت سے اسکولوں میں گیا اور 113 شر انگیز کتابوں کے نسخے حاصل کیے، اور اسرائیل نے یونیسکو کے منتخب شدہ نصاب کی جگہ وہاں پر زبردستی رائج کر رکھے تھے۔ ان کتابوں پر میں نے ہیڈ ماسٹروں اور کئی دیگر استاذہ کے آٹوگراف بھی لیے۔ یہ وہ یہودی ہیڈ ماسٹر اور استاذہ تھے جنہیں اسرائیلیوں نے یونیسکو کو دھوکہ دے کر مسلمان استاذہ کی جگہ تعینات کیا تھا۔ کئی جگہ میں نے ان کی بہت سی خفیہ تصاویر بھی لی۔ 1-2 اسکولوں میں وہاں کے یہودی سٹاف کے ساتھ میرا گروپ فوٹو بھی کھینچا گیا۔ ایک اسکول میں ایک فلسطینی بچے کو انتہائی بے دردی سے انتہائی کڑی اور ذلت امیز سزا مل رہی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کا وہ حصہ پڑھنے سے انکار کر دیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخانہ الفاظ درج تھے۔
ہم نے اپنے خفیہ کیمرے کی مدد سے اس سین کی پوری فلم اتار لی جس کی لمبائی 200 فٹ سے اوپر تھی۔ اسرائیل میں آئے ہوئے مجھے 5واں روز تھا کہ اچانک مصطفیٰ بولا، یا اخی، اب تم تو نیند کے بغیر ٹھیک نہیں لگ رہے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا، مصطفیٰ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، ابھی 5 روز باقی ہیں، کام تو ختم کرنا ہے۔ اس وقت وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا، لیکن نماز عشاء کے وقت مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر مسجد اقصیٰ لے گیا۔ اس زمانے میں عشاء کے بعد اگلی اذان تک یعنی فجر تک مسجد کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ الاقصیٰ کے کلید بردار مصطفیٰ کے ہمراز تھے، یعنی کہ جن کے پاس مسجد کی چابیاں تھیں۔ ان کے ساتھ ساز باز کر کے نماز کے بعد اس نے مجھے اندر اکیلا چھوڑ کر باہر تالا لگوا دیا اور یہ ہدایت کر گیا کہ میں رات بھر خوب اطمینان سے اپنی نیند پوری کر لوں۔ فجر کے بعد وہ مجھے اسی جگہ ملے گا، قبلہ اول کی 4 دیواری کے اندر۔ جب میں اکیلا رہ گیا تو تاریخ اور تقدس کے ایک مہیب سناٹے نے مجھے سر سے پاؤں تک غڑپ سے نگل لیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی پاکیزہ شیش محل میں ایک کتا غلطی سے بند ہو گیا ہو۔ لرزے کے بخار کی طرح میرے تن بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور دانت بے اختیار کٹ کٹ بجنے لگے۔ مرگی کے مریض کی مانند تشنج میں گرفتار ہو گیا کہ آنن فانن لڑکتا ہوا میں ایک ایسے ٹائم ٹنل میں جا گرا جہاں پر نسل انسان کی ہزاروں سال کی خواب دیدہ تاریخ انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی اور کہکشاں کی طرح جگمگ جگمگ کرتی ہوئی شاہراہوں پر بڑے بڑے ذیشان پیغمبروں کے قدموں کی خاک سے نور کے چشمے پھوٹنے لگے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ کی پاک ذات شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی تاکہ ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھائے۔ اسی مسجد میں فرش سے عرش تک نوری فرشتوں نے وہ راستہ منور کیا تھا جس پر نبوت کا سفر اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی معراج کو پایا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جب اس سدرۃ المنتہا کو لپٹ رہی تھیں وہ چیزیں لپٹ رہی تھیں، نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی، انہوں نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ خبر نہیں وہ وصال کی گھڑی تھی یا فراق کا لمحہ کہ عین اس وقت فضا میں آذان کی آواز گونجی اور بچپن میں کہیں پڑا ہوا یہ پرانا شعر مجھے بے اختیار یاد آیا۔ خدا سمجھے مؤذن سے کہ ٹوکا عین عشرت میں، چھری مجھ پر چلا دی نعرہ اللہ اکبر سے۔ خدا کا شکر ہے کہ پیرس واپس آنے کے بعد اسرائیل سے لائی ہوئی میری شہادتوں کو یونیسکو نے تسلیم کر لیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے ایسے اقدامات کیے کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کے قائم کردہ تمام اسکولوں میں عربوں کی منظور شدہ درسی نصاب اثر نو رائج ہو گیا اور اسرائیل کی لگائی ہوئی 133 شرانگیز کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ آئندہ اس صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کے لیے قابل اطمینان بندوبست کیا گیا۔ تو یہ تھی قدرت اللہ شہاب کی جاسوسی کی داستان، جنہوں نے اپنے دین کی حرمت کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی خاطر اسرائیل میں گھس کر 10 دن تک یہ مشن سر انجام دیا اور پھر باحفاظت واپس بھی لوٹ آئے۔ امید ہے آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔